سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ذکر کی اس مجلس کو قائم کیا اور بہت ہی بار وقت رات میں ہم سب کو توفیق عطا فرمائی کہ اللہ کو یاد کریں اللہ کا ذکر کریں غفلت سے دور ہوں یہ اس کے محض کرم اور فضل ہے اور تمام ذکر کے بعد جب اٹھ کے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے انعامات لیں ہم سب میرے بھائیوں سنتے تو ہیں لوگ ہر وقت یہی بات کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ہمیں احساس نہیں ہے اس چیز کا احساس ہونے والی زندگی دوسری ہوتی ہے سننے والی زندگی دوسری ہوتی ہے میں کہوں کہ بھائی باہر بہت سخت سردی ہے آپ سن لیتے ہیں لیکن احساس نہیں کرتے ہوگی سننے کے بعد آپ چلے جاتے ہیں تو نتیجہ یہ ہو کہ سردی کے اندر آپ پریشان ہوں گے مسئلہ ہوگا بیماری ہوگی لیکن کوئی آدمی اس کا احساس بھی کر لیتا ہے کہ واقعی ہے بات تو سننے تک نہیں بلکہ سردی ہے اس کا انتظام کیا جائے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ انسان پورا انتظام کرے گا احتیاط کے ساتھ باہر نکلے گا تو بیماریوں سے بچ جائے گا سنتے تو ہم ضرور ہیں کہ بھئی ہم نے مرنا ہے مرنے کے بعد ایک رات آنی ہے قبر کی رات ہوگی سننے تک ہے لیکن وہ احساس نہیں ہے ہمارے میں اگر احساس ہو تو ہمیں نظر آئے اسی کے مطابق ہماری زندگی ہو اسی کے مطابق ہماری کمائی ہو ہر وقت ہمیں فکر اس چیز کی ہو کہ بھئی ہم نے مرنا ہے سنتے تو بہت ہیں الحمدللہ صبح سے شام تک سننے کے اہتمام تو بہت زیادہ ہے اس مجلس میں میں سنا رہا ہوں آپ کو لیکن اللہ سے دعا یہ کریں اللہ پاس ہمیں احساس بھی پیدا کر دے اس چیز کا احساس ہونے کے بعد پھر انسان میں تبدیلی آتی ہے ہماری جو دوسری آنے والی زندگی ہے جو حقیقی زندگی ہے اس کے لیے تیاری آج ہم نے کرنی ہے آج جیسے ہم تیاری کریں گے تو کل آنے والی زندگی ہمیں ویسے ہی ملے گی اسے جانتے ہیں نا ہم سب بالکل آج اس کی تیاری کمزور ہوگی تو آنے والی زندگی بھی کمزور ہوگی آج اس میں ہم کمزور ہیں تو کل بھی کمزور ہوں گے
آج کی جو تیاری ہماری کل کی زندگی کے لیے مفید باقاعدہ سب سے بہترین زندگی ہوگی ہماری زندگی. تو جو سب سے تیاری جو ہے ہماری اس زندگی کے لیے کیا ہونی چاہیے، یہ سوچنے والی بات. تو یہ بات سمجھ آ جائے الحمدللہ، تو جس کو احساس بھی ہو جائے گا وہ کرنا شروع ہو جائے گا، بس ختم، تیاری شروع ہوگی الحمدللہ. اب پچھلے زندگی کا آدمی بھول جائے، آج یہ بات سمجھ آیا جس کو آج ہی شروع کر دے. کیا چیز کون سی تیاری کریں ہم جو ہماری زندگی میں جا کر کام آئے، آخرت میں کام آئے. وہ تیاری ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، بس ایک لفظ میں بتا دیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایک بات اللہ نے فرمائی ہے کہ بھائی یہ کائنات میں نے بنائی ہے، کائنات میں نے تمہیں بھیجا، بھیجنے کے بعد تم بالکل جانو پاگل الو ہو، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے. سبحان اللہ. نہ عقل ہے، نہ تمہارا تمیز ہے، نہ کچھ پتہ نہیں تمہیں، نہ کھانے کا پتہ، نہ بیوی کا پتہ. تمہیں یہی نہیں پتہ ماں سے شادی کر لو گے تو شہوت اتنی ہے بہنوں کو بھی چھوڑو گے. ہے کوئی تمیز تہذیب ہی نہیں تم لوگوں کو، چھوڑ دیا. جانور ہیں سارے، لیکن انسانوں میں نے تم پر سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں نے ایک ایسی ذات کو جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ترین ہے پوری کائنات میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو چنا ہے تمہارے لیے. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. میرے لیے، اقبال صاحب کے لیے، ان کے لیے، مولانا سعید صاحب کے لیے، ان کے لیے، سب کے لیے. ذاتی لے لینا آپ، میرے لیے کس کو چنا ہے؟ اور کسی اور کو چن لیتا ہوں، نام تو نہیں میں لیتا ہوں، کیا حال ہوتا ہمارا بتائیں. کس کو چنے؟ اللہ نے. مجھے لیے کس کو چنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سبحان اللہ. جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی اے بھائی جاؤ، کیوں پریشان ہوتے، جاؤ، یہ جو ہے میں نے آدمی تمہارے لیے سلیکٹ کر لی ہے، اس کے ساتھ لگ جاؤ، تمہیں نوکری بھی دلائے گا، تمہیں ٹرین بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا. اور وہ آدمی بڑا سکل ہو اور منٹ میں آپ کو حلوائی بنا دے، اگر حلوائی آپ نے بننا ہے، منٹ میں آپ کو برگر بنانے والا بنا دے اگر آپ نے دکان کھولنی ہے، منٹ میں آپ کو چکن کاٹنا سکھا دے، وہ آپ کا کیریئر ہے. کتنے خوش ہوں گے آپ. بہت بہت شکریہ صاحب، ماشاء اللہ بڑا اچھا آدمی آپ نے دیا، تو یہ تو آپ نے ملی سلک، بڑا اچھا آدمی جناب، تو وہ جلدی ٹرین کر کے مجھے نوکری دلا دے گا. اللہ سبحانہ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، کہ میں نے تمہارے لیے، میرے لیے، ہر ایک انسان سوچے تمہارے لیے میں تیرے لیے کون سا آدمی چنا ہے؟ اپنے حبیب کو چنا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ. تو میرا جو رہبر ہے کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کرو جو رہبر ہے کوئی بھی نہیں. کون ہے؟ انڈیویجل، انفرادی طور پر، بیچ میں کوئی ہے ہی نہیں. اللہ اکبر، بیچ میں ہے ہی کوئی نہیں. میرا ذاتی تعلق ہے نبی پاک سے، آپ کو ذاتی تعلق ہے سرکار دو سے، پردہ ہی کوئی نہیں بیچ میں، پردے ہی نہیں کوئی بیچ میں. اللہ نے کہتے بس میں نے تمہارے لیے چن لیا. جو رہبر ہوتا ہے اس سے پھر آدمی ڈائریکٹ تعلق ہو جاتا ہے نا، وہ ڈائریکٹ ٹرینڈ کرتا ہے آدمی کو، بتاتے ہیں ابھی تم نے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ نے تمہیں چن لیا میرے لیے، تو میں نے بھی تمہیں چن لیا اپنے لیے، اور جس کو چننے کا نام دے دیا کہ تم میری امت ہوگی. اور ایسا تعلق ہو جائے گا، تم مجھ سے تعلق جوڑو گے تو اتنا تعلق ہو جائے گا کہ میں دنیا کی تو بات چھوڑ دو، میں اس وقت بھی تمہیں نہیں بھولوں گا جب حشر کا میدان ہوگا. کیسا رہبر چنے، کہتے وہاں بھی تمہاری گائیڈنس کرو. تو آج کے بعد پہلی چیز تو ہمیں نوٹ کر لیں کہ کسی کو اپنا ہم نے رہبر تسلیم اونچا بولو، جو کرے گا گیا. ہمارا ایک ہی گائیڈ ہے جو اللہ نے چنا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا کیوں چنا ہمارے لیے؟ اس لیے کہ تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں، میں دنیا بھیج دیا تم میرے پاس آؤ گی، تو تم اگر پاگلوں کی طرح زندگی گزار کے میرے پاس آ گئے، سیدھا جہنم کا دروازہ کھلا ہوگا، وہاں دھکیل دوں گا تو قصہ تمہارا ختم ہو جائے گا. لیکن رہبر میں نے اس لیے چن لیا کہ یہ تمہیں دوزخ کے راستے سے بچا کر جنت کے راستے تک لے کے جائے گا. اللہ اکبر، کتنا بڑا رہبر چنا ہے. ہر جگہ سے بچائے گا تمہیں
کہ دنیا تمہیں امتحان کیجیے گا، اس میں سب کام چلے گا، کھلا ہی چلے گا. کہتا ہوں کچھ نہیں کہوں، کرتے رہو جو کرنا ہے. لیکن رہبر میں نے بھیج دیا ہے کہ جس نے اس کو گائیڈ تسلیم کر لیا اور اس کے پیچھے لگ گیا، تو یہ رہبر جو ہے آپ سبحان اللہ، جیسے میں نے کہا میں کہتا ہوں اس آدمی، یہ سکل آدمی ہے، تمہیں ضرور ٹرین کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے رہبر چنا ہے اس کا کام یہی ہوگا، جو اس کے پیچھے لگ گیا اس کا راستہ سیدھا جنت کی طرف ہی جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے یہ کہی تو بات ختم ہو گئی. اب آپ نے جنت میں جانا ہے، میں نے جنت میں جانا ہے، زید نے جنت میں جانا ہے، رضی نے جنت میں جانا ہے، فلاں عورت نے جنت میں جانا ہے، ہزاروں نام نے، زینب نے جانا ہے، اور فلاں نے جانا ہے، جو بھی عورت، کسی نے بھی جانا ہے جنت میں. ٹھیک ہے نا. تو جنت کا کیا قاعدہ؟ کچھ نہ کرو، کس کے پیچھے لگ جاؤ. سبحان اللہ، قصہ ختم. اور جو ان کے پیچھے نہیں لگے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی آدمی. کتنے دعوے مارتا رہے وہ، میں جنت میں فلاں ہوں، یہ بالکل بکواس کرتا ہے، وہ جوتے کھانے والی باتیں کرتا ہے، بالکل بکواس مارتا ہے ہی نہیں. معاملہ جھوٹ بولتا ہے. دنیا میں ذلیل ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہے. وہ شخص اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. تو آج ذرا اس وقت میں اور آپ سوچیں کہ ہم کس کے پیچھے لگے ہیں. بھائی خود سوچ لو، ایمانداری سے سوچ لو کس کے پیچھے لگے ہیں. جس کے پیچھے لگے اسی کا کام کر رہے ہوں گے نا بھائی، یہ نہیں. جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اسی کا کام کر رہے ہوں گے نا. ہم نے نبی پاک کو اگر رہبر بنایا ہوتا تو ہمارا کام ویسے ہی ہوتا جیسے سرکار نے فرمایا. ہمیں کس کی کیا پرواہ تھی. آج ذرا ہم اپنے گریبانوں میں اس وقت منہ ڈال کے دیکھ لیں گے بھائی ہم کتنے عورت میں مرد سارے جو میری باتیں سن رہے ہیں، ذرا ڈال لیں گریبانے میں کہ اللہ نے تو ہمیں کہا اس کے پیچھے لگو، ہم کس کے پیچھے لگ کے زندگی گزار رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کون ہے ہمارا رہبر. چلو غلطی ہوگی کوئی بات نہیں. آج تو سمجھ آ گئی بات، یا نہیں آئی؟ نہیں آئی، یہ آج بھی نہیں آئی. پھر وہی سن والی بات ہے نا. پھر اگر آج بھی نہ آئے پھر کب آئے گی مجھے یہ بتائیں آپ. اگلی جمعرات کو تو یہ تو پورا ہفتے میں پتہ نہیں کتنے، اس پچھلے جمعرات سے اب تک کتنے گزر گئے مجھے بتاؤ. کتنے اسپتالوں میں پڑھنے جانے کے لیے تیار ہے. اس ایک ہفتے میں کتنی لائن لگی ہوگی لوگوں کی، دنیا کی چلی گئی ہوگی. تو ہو سکتا ہے اگلے ہفتے میں بھی نہ ہوئیں. چاہیے کہ آج ہی اس وقت وعدہ کریں کہ ہم نے اگر زندگی گزارنی ہے تو کس کے سائے میں گزارنی ہے، کس کے پیچھے چل کے گزارنی ہے. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جو یہ تسلیم نہیں کرے گا، جو یہ احساس نہیں کرے گا، جس طرح میں نے بتایا کہ میں نے کہا سردی اور سردی میں نکل گیا بیمار ہو جاتا ہے، جو یہ احساس نہیں کرے گا، جو تسلیم نہیں کرے گا اور اس کو چھوڑ کے زندگی گزارے گا، وہ کسی حالت میں بھی کامیاب نہیں ہوگا. دنیا میں ذلیل خوار ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ذلیل خوار ہوگا. شخص ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اتنی بڑی چیز. ہر نمونہ ہے، ہر چیز میں نمونہ ہے. پوری زندگی ہمارے سامنے ہے نا. زندگی پوری ہے، کھانا پینا اٹھنا سونا، بیوی کے پاس جانا، بچوں کے ساتھ بات کرنا، دکان کرنا، کاروبار کرنا، چلنا پھرنا، رشتہ داریاں، معاملہ، معاشرات، عبادات ساری ہیں. تو ساری چیزوں میں ہم نے کس کی پیروی کرنی ہے؟ آپ نے اسے سن کی. یہ نہیں کہ ایک چیز میں کریں تو دوسری چھوڑ دی. نماز میں نقل کر لی، باقی پتہ ہی کچھ نہیں. کاروبار اپنی مرضی سے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا کریں، یہ مجبوری ہے. یہ کیا بات، یہ پھر کس کے پیچھے لگے مجھے بتائیں. ایک تو نہیں نا بھائی مسجد میں آگے تو ہم نے نبی پاک کی تابعداری کر لی یا اس کا باقی چیزیں کہاں گئیں مجھے بتائیں. نہیں. گھر میں بیٹھے ہیں تو تب بھی نقل کس کی ہوگی؟ آپ سے. بیوی سے بات کریں تو کس کی نقل ہوگی؟ بچوں کی پرورش کریں تو کس کی نقل ہوگی؟ کھانا کھا رہے ہیں تو کس کی نقل ہوگی؟ بہت طریقے کھانا کھانے کے. لوگ تو کان سے بھی کھانا کھا لیتے ہیں. بہت ہزاروں طریقے شیطان نے کھانا کھانے کے بنائے. کھا کے ڈانس کرتے ہوئے کھا لو، کھڑے ہو کے کھا لو، بیٹھ کے کھا لو، لیٹ کے کھا لو، باتیں کرتے ہوئے کھا لو، جفیں ڈالتے ہوئے کھا لو. ہزاروں طریقے ہیں. آپ دنیا میں دیکھیں کس طرح لوگ کھانا کھاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ہم ماننے والے کیسے کھانا کھاتے ہیں ذرا ان کی بھی دیکھ لیں آپ جا کے. بس نقل ماننی ہے. عقل ہو نہ ہو نقل. بعض دعوتوں میں جو بلایا جاتا ہے، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں اپنے ملک کی،
تو میں تمہیں گیٹ سے باہر آ دیتا ہوں. میں کہ یہ کیا، یہ کون لوگ دعوت کر رہے ہیں؟ نبی پاک کو چلنے والے ہیں لوگ دعوت کر رہے ہیں شادی کی ولیمہ. میں تو بس چپکے سے پیچھے سے نکل آتا ہوں کہ یار یہ تو کم ہی لگے ہیں، اندر ہی جو ہو جائے کام اللہ معاف کریے. تو بھائی یہاں سے تو بچی جاؤ تو اچھا ہے. میں کہی تو جانور والا حرکتیں کر رہے ہیں لوگ، یہ کس طرح کھانا کھا رہے ہیں؟ ہے یا نہیں؟ غلط کرنا سیدھا. تو ہزاروں طریقے، لیکن طریقہ ایک ہی ہے جو اللہ نے بتایا سب سے بہترین طریقہ وہ ہو. بولے سبحان اللہ. جب اس طریقے سے کھانا کھائیں گے وہ کھانا نور بنے گا، ہزاروں بلائیوں سے بچائے گا، ہزاروں بیماریوں سے بچائے گا، ہزاروں مصیبتوں سے بچائے گا. یعنی میں نے ایک سنت پڑھی ہے، بڑی چھوٹی سنت ہے نبی اکرم کی. وضو کا طریقہ بھی رہا ہے اس میں. بتائیں کتنی معمولی بات ہے، آپ بتائیں. اس کا تمام کر کے دیکھیں، اس کے میں اتنے فضائل پڑھے ہیں، میں حیران ہو گیا کہ اتنی چھوٹی سنت اتنے فضائل. بتا دوں آپ تو ہم نے تو انہیں کی نگاہ کرنی ہے نا، ہم کیا کریں. یہ عجیب سنت ہے، یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے نمکین چیز ہو، یعنی تھوڑا سا نمک یہاں رکھ کے نا ایسے کر لیں، اور کھانا کھانے کے بعد بھی نمک سے ختم کرے. تو متبا لکھتے ہیں، اسے حکیم لکھتے ہیں کہ ہزاروں بیماریوں کا اس میں علاج مل جاتا ہے. اس میں زور لگا ہے ہمارا کچھ. ایک تو سنت پہ ادا کرنے کو اتنا بڑا ثواب مل گیا، اور جب سنت پہ عمل کرتا ہے تو دین اور دنیا اچھی ہوگی، اس کی صحتیں اچھی ہو گئی. لوگ تو کہتے ہیں نا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، سبحان اللہ اس کی نسبت سے ایسا کنٹرول ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے. وہی نمک، سبحان اللہ. تو جس کی نقل شریفہ کا یہ حال ہو، مجھے بتائیں تو آپ جیسی صورت بنانے میں کتنی برکتیں ہوں گی، اور کتنی بیماریاں ختم کر دے گی داڑھی رکھنا پوری. بتائیں کتنی بیماریوں کو یہ دور کر دے گی، اور اس میں کیا کیا فضائل ہوں گے، کیا کیا حکمتیں ہوں گی. مجھے بتائیں دنیا کے اعتبار سے تو آخرت کے اعتبار سے ہے ہی، کیونکہ ہم نبی برہم کے جو نقل وہ تو ہے ہی اونچی چیز، لیکن دنیا کے اعتبار سے کتنی بڑی چیز ہوگی، آخرت کے اعتبار سے ماشاء اللہ ہے. لیکن کیا ہے، ہم نقل نہیں کر رہے آپ سے سن کی. نماز میں آ گئے، نماز میں پہنچ گئے، سجدے بھی کر رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہے، لیکن نقل کسی کی کر رہے ہیں؟ شکل کدھر جا رہی ہے ہماری، کچھ پتہ نہیں. یہ کون سا تناسب ہوا، بیلنس ہوا لائف میں؟ خود بتائیں یہ بیلنس ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ ہے اس میں انتا. تو زندگی کے اندر انسان کا جو یہ ہے معاملہ کہ بھائی کرنا ہے ہم نے ایک، ورنہ ہم فیل ہیں. اگر اس طرح زندگی ہماری نہیں ہوئی، ایک لمحہ بھی ہمارا ایسا گزر گیا جو مطابقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہوا، ہمارا آپ کی نقل کے مطابق نہ ہوا، تو وہ چل نہیں سکتا. یعنی آپ سرکار دو سم کی کوئی زندگی کا کوئی پہلو اٹھا کے دیکھیں. ایک میں دیکھیں آپ شاید کہتے ہیں میں زندگی کے اندر اللہ کے شاد ہے، پھر ہم تو ذرا اپنا مقابلہ کریں. اللہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں بدلہ نہیں لیا. سبحان اللہ. میں نے کبھی اپنی ذات کی خاطر معاملہ نہیں لیا کہ مال کا ہو، دولت کا ہو، کسی قسم کا میرا ذاتی نقصان ہو، لیکن میں نے آج تک کسی سے اپنا بدلہ نہیں لیا. ہاں جس نے حلال کو حرام کہا، اللہ کی شد کو توڑا، اس سے میں بدلہ لیتا ہوں اللہ کے لیے. جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معیار ہو زندگی کا، مجھے بتائیں آپ کتنی زبردست طریقہ ہے ہماری زندگی کے لیے. میں ذات پہ کوئی سوچے بھی نہیں. اب ہمارے لیے کیا نقل ہوئی کہ ہمیں اگر انسان بننا ہے، اونچا جانا ہے، کامیاب ہونا ہے، کریکٹر کو ہائی کرنا ہے، تو آپ سب اس بات پہ ذرا غور کریں کہ جب ہم کسی سے کیا انتقام لیں، کسی سے بدلہ لیں، اگر اسی ایک سنت پہ میں آپ عمل کر لیں، الحمدللہ ہزاروں ہماری بیماریاں ختم ہو جائیں جسم. ہم جب بستر پہ جا کر لیٹتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں سے بدلے لیتے ہیں. اس نے میرا یہ کیا تھا، اس نے میرے رشتے دار شروع ہوتے ہیں، بہنوں سے شروع ہو جائیں گے، بہنوں ہی سے شروع ہو جائیں گے، ماں باپ سے شروع ہو جائیں گے. میں آپ سے بتا رہا ہوں
دیکھو جی اس کے ساتھ یہ کیا، ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، پھر میں بھی بتاؤں گا نا، میں دیکھ کرتا ہوں. پھر اس پہ تدبیریں سوچیں گے، پھر اس میں شیطانیت دوڑے گی. اس نے مجھے یہ کہا تھا اس زمانے میں، وقت اس نے مجھے اتنی بےعزتی کی تھی، دیکھنا میں کیا تماشا لگاتا ہوں اس کے ساتھ. ساری لڑائی ہماری ذاتیات پہ ہوگی. جہاں دین کا معاملہ ہوگا ہاتھ ملا لیں گے، نہیں جی نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. اگر کہیں دین ٹوٹتا نظر آ رہا ہے تو نہیں جی رشتہ داری قائم کرنی چاہیے، کیا بات ہے، اللہ علام سب چلتا ہے جی. اس کی ہر چیز میں شامل بھی ہو جائیں گے، اس کو اگنور بھی کر دیں گے. یعنی آپ متضاد دیکھیں ہماری زندگی کا. اور جہاں ذاتیات کا معاملہ ہوگا تو 5 پاؤنڈ کی بھی آپ کو کسی نے تکلیف دی ہوگی نا، 5 پاؤنڈ کی، جب تک آپ سے 15 پاؤنڈ کے آپ انتقام نہیں لیں گے، چھوڑیں گے نہیں آپ اس سے. بدلا لیے بغیر آپ سے اس نے کبھی کسی انتقام نہیں لیا. اس کی مثال، اس کی اتنی بڑی مثال ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی اس کا جواب ہی نہیں دے سکا آج تک. تاریخ نہیں دے سکتے، بلکہ جواب کیا دیتے کہ وہ مجبور ہو گئی یہ کرنے پر. جیسے کہ ایک شخص نے کتاب لکھی تھی بہت پہلے، آپ نے پڑھی بھی ہوگی. اس میں 100 سب سے اونچے آدمیوں کے نام لکھے تھے اس نے. 100 ہائیسٹ پیپل امریکہ سے بھی تھی، بہت زبردست آدمی تھا. بڑی ریسرچ کے بعد، وہ تو پتا ہے یہ لوگ تو بہت ریسرچ کرتے ہیں نا ہر چیز پہ. اس نے 100 آدمی سلیکٹ کرنے تھے پوری کائنات میں، سب سے بہترین آدمی کون گزرے ہیں. بڑی اچھی کتاب ہے، اس میں رائٹر کا نام اس میں یاد نہیں آ رہا، کافی پہلے میں نے پڑھی ہوئی تھی، میں بتائی ہوئی تھی بات انگلش میں، ظاہر انگلش میں ہوگی. 100 پیپل لائک دیٹ اس کتاب کا نام ہے. تو اس نے جب لکھتے لکھتے سب نام آئے، بڑے بڑے لوگوں کے نام آئے، غیر مذہب آدمی تھا. لکھتے لکھتے آخر میں کہتے ہیں میں مجبور ہوں. سبحان اللہ، کہتا میں مجبور ہوں. ہائیسٹ پرسنالٹی جو گزری ہے میں نے دیکھنے کے بعد، جو میری ریسرچ ہے، چاہے دنیا کتنی مانے جو کچھ کرے، ہائیسٹ پرسنٹیج جو میں کہہ سکتا ہوں دنیا کے اندر، میں بالکل آنیسٹلی فیصلہ کروں گا، وہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے میرا قلم ہی نہیں اٹھتا، میں یہاں چیٹ کر ہی نہیں سکتا. I can't do it. جس کو وہ لوگ بھی آج بھی مان رہے ہیں کہ اتنی ہائی پرسنٹ اس کا تباہ کرنا، اس کو اللہ کہہ رہا ہے، ان لوگوں کہہ رہا ہے کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اس کو تباہ نہ کریں. مجھے بتائیں کتنی بربادی ہے ہماری، سوچنے کی بات، کتنی بربادی ہے. کیسے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سکون کے ساتھ ہیں؟ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑی اچھی ہے؟ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں ہم دنیا میں اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ ہاؤ کین؟ آپ سوچیں تو صحیح، کتنا بڑا کنٹراسٹ ہے ہماری زندگی. اللہ کے نبی ویسی مثال پیش کرتے ہیں فتح مکہ پہ کہ دنیا کی کائنات میں کوئی مثال ایسی نہیں دے سکتا. اگر میں ظلم ان کے کرنے بتاؤں آپ کو تو میں کہتا ہوں کئی دن اور مہینے چاہیے کہ جو تکلیفیں جو تکلیفیں بچوں نے دیکھی نہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں نے. حضرت فاطمہ 6 سال کی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ 7-8 سال کی عمر تھی. دیکھ رہے ہیں کہ میں یعنی نماز پڑھ رہے ہیں تو ابو جہل پارٹی نے ان پر اتنا ظلم کیا ہے جس کی انتہا نہیں تھی. کمر پر ایسی ایسی چیزیں رکھ دی. حضرت زینب گئی ہیں، پھر ہاتھ سے اس کو ہٹا رہی ہیں، صاف کر رہی ہیں، چہرہ مبارک صاف کر رہی ہیں، دھو رہی ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں تو فکر نہ کر زینب، تیرے باپ کو کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا. تو یہ ایک ایسی مثال ہے یعنی درد کی کہ ہائیسٹ جو تکلیف پہنچ سکتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے دی. وہ زندہ تھے. جب آپ آتے ہیں سامنے سارے کھڑے ہیں اور آپ سامنے کھڑے ہیں، وہ کہاں پر ہیں؟ کوئی مثال اس کی نہیں ملتی ہے. تو پوچھا تم جانتے ہو میں تمہارے سے تب کیا کروں گا؟ کہتے جی وہ ہم دیکھتے رہے، لیکن آپ تو بہت کریم ہیں، آپ بہت رحیم ہیں. تصور کوئی نہیں کر سکتا ان کے آپ کو زبان ورس کے کیا لفظ نکلیں گے. سبحان اللہ. یہ جاؤ میں تم سب کو معاف کر دیا، معاف کر. ایک تو جی واقع ہندا اس وقت مسلمان تو نہیں تھی، ابو سفیان کی بیوی تھی، وہ تو اتنی بڑی دشمن تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹاپ کلاس دشمن تھی. حضرت حمزہ کا مسئلہ انہوں نے کیا تھا، کلیجے کو نکال کے چبایا تھا، اتنی دشمن تھی، بے انتہا ہائیسٹ کلاس دشمنی تھی ان کی. ابو سفیان مسلمان ہو گئے، باہر مکے سے باہر ہی مسلمان ہو گئے، ان کے خامد تھے. اب جو گھر میں آئے تو لوگوں کو کہنے کہ تم بھائی اسلام لے آؤ لوگوں سے.
تو جب گھر میں گئے تو انہوں نے کہا تو کیا مثال، ابو سلمہ سے کہا تم یہ کیا دین پھیلا رہے، اس کا تم بھی سمجھ، انہوں نے جمپ مارا اپنے خامد کو لمبا کر کے لٹا دیا، لیٹ کے ان کے سینے پہ بیٹھ گئے اور مکے مارنے شروع کر دیے ابو سفیان کو. اندھا نے تو میرے گھر میں نام ان کا لیتا ہے، میں تجھے ختم کر دوں گی. خیر جی وہ بڑے مشکل سے ادھر ادھر ہو کے بچے. رات کو جناب دیکھوں تو صحیح میں مکہ تو فتح ہو چکا تھا، چاند جوبن پر تھا، 14ویں کا چاند تھا، لوگ سوئے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے وقت میں اکیلے خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے. ہندا چھپ کے بیٹھ گئی کہ دیکھو اس شخص کوئی ہے کیا. سبحان اللہ. آپ طواف فرما رہے ہیں، کبھی ذکر فرماتے ہیں، کبھی تلاوت فرماتے ہیں، کبھی ملتزم پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں، کہتے ہیں حدیث میں سجدہ فرماتے ہیں، کبھی رحم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. عجیب کیفیت کے ساتھ گزر رہے ہیں اور پوری رات میں ہندا نے یہ سب کچھ دیکھا. سبحان اللہ. وہ نور کو برداشت نہ کر سکی، بھاگی واپس گھر. کہتی مشکل سے میری رات گزری، مشکل سے رات گزری. صبح ہوئی، اس نے نقاب ڈالا، چہرہ گھمایا اور سیدھا آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، جو کھڑی ہوئی شاید پہچانے گی نہیں تو نبی فوراً پہچان گئے. کہتے ہیں ہندا تم چھپی ہوئی تھی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا حشر ہوگا. بہت بڑا ظلم کیا تھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو سینہ چاہا تھا، مجھے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا حشر ہوگا. تو کہتے ہیں ہندا تم، کہتے ہیں ہاں سن میں ہوں. اس نے نقاب اٹھا دیا. آپ نے کہا تو میں نے تجھے معاف کیا جا. کہتے ہیں مجھے کلمہ پڑھا دے. کلمہ پڑھنے کے بعد کہتی کہ یہ سچ بات بتاؤں کہ چند لمحے پہلے جب میں کافرہ تھی تو سب سے زیادہ مجھے کوئی انسان سے نفرت تھی، وہ آپ تھے. اور اس وقت دنیا کی کائنات میں جو سب سے زیادہ محبت ہے مجھے آپ کے چہرے مبارک سے. زندگی بدل گئی. اخلاق نبی پاک کو سب سے بڑی چیز جو تھی کیا تھی کہ میں نے کبھی کسی سے انتقام ہی نہیں لیا، اپنی ذات پر نہیں لیا. میرے بھائیوں اسی ایک سنت پہ عمل کر لیں کہ کم از کم یہ تو نہ سوچا کریں ہر وقت بیٹھ کے زندگی کا آدھا حصہ ہمارا گزرتا ہے اس نے میرے ساتھ اتنا ظلم کیا، میں اس کے ساتھ یہ کروں گی، میرے فلاں نے یہ کیا تو میں اس کے ساتھ یہ کروں گی، اس نے مجھے یہ کیا تو میں اس کے ساتھ کروں گی. ٹیلی فونوں پہ یہ باتیں، ویسے یہ باتیں، ملاقاتوں میں یہ باتیں، گھر میں یہ باتیں، ہر وقت ہماری پلان، کیونکہ زندگی ہماری تو ہے نا، کہیں کہیں تو کسی سے اڑیڑ تو ہوتی ہے نا. اتفاق سے یہ کہ آپ مسجد میں آ گئے، آپ کی جہاں جوتے رکھتے ہیں اسے دوسرے جوتے رکھ دیے، اس پہ بھی غصہ آ گیا کہ میں بھی دیکھ بتاتا ہوں کیا کرتا ہوں. کسی نے آپ کو زیادتی کر دی، آپ کی گاڑی مار. ہر وقت ہمارے ساتھ ایک ہی نقطہ ہے. آج وعدہ کریں کہ اپنی ذاتی معاملات پہ الحمدللہ ہم اس سنت پہ پورا عمل کریں گے نبی ہوں گے کہ کبھی بھی اسے انتقام نہیں لیں گے. اگر یہ جذبات بڑھک رہے ہوں گے ہمارے اندر آ رہے ہوں گے، ہم کہیں گے کبھی ہو نہیں سکتا. اللہ کے نبی جتنی بڑی ہمیں مثال پیش کی ہے کہ سب سے ذلیل چیز ہے کسی انسان کا اپنی ذات پہ کسی انتقام لینا. سب سے گری حرکت ہے ایک ایمان والی کی. سوچے بلکہ کیا کرے اس کے لیے دعائیں کرے، دعا کرنی چاہیے اس کے لیے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو صحیح کر، یہ مجھ سے کیوں دشمنی کرتا ہے، اس کے دل میں محبت ڈال، مجھے کیوں تنگ کرتا ہے، اس نے مجھے کیوں پریشانی کی ہے. تو کیا ہوگا اس میں الحمدللہ سب سے بڑی چیز تو سبحان اللہ یہ سنت، یہ طریقہ آپ کو بہت ہی قریب کر دے گا نبی پاک سے، بہت قریب کر دے گا اللہ کے فضل سے. یاد رکھیں اس کا نور محسوس کرتا ہے آدمی کہ کس طرح انسان اللہ کے نبی کے قریب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ کس طرح قریب ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو درجات اللہ بلند فرمائے گا. اور پھر سب سے بڑی بات کہ دل میں سکون اور اطمینان آ جاتا ہے آدمی کی. جب انسان کی کسی کے خلاف دشمنی نکل جاتی ہے نا تو سکون آ جاتا ہے. سبحان اللہ بڑا ایک عجیب، اس کی نیند بڑی مزیدار آئیں گی، اس کو خواب بڑے مزیدار آئیں گے، اس کو فکر ہی کسی چیز کی نہیں ہوگی میں نے کسی سے انتقام لینا ہے، میں کسی سے بدلہ لینا ہے، مجھ سے یہ کرنا ہے. ایک صاف اور شفاف اس کی زندگی ہوگی. لوگوں کو بھول جائے گا، ان کے لیے دعا کرے گا. کبھی خیال بھی آ جائے دل سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر، میں معاف کرتا ہوں. تو یہ معمول بنا لیں، معمول بنا لیں کہ ہر جب بھی دعا مانگیے دعا ضرور مانگیے اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہیں، دشمنی کی ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ میں ان کو معاف کرتا ہوں. اور جن لوگوں نے مجھ پہ احسان کیے ہیں بچپن سے لے کر
دین یا دنیا کے معاملے کسی میں احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو اجر عظیم نصیب فرما. یہ ہونی چاہیے دعا ہماری ہر نماز کے بعد. تو یہ بھائی ایک ایسے وظائف ہیں, ہم بہت ہر چیز کے لیے وظیفے پوچھتے ہیں. یہ اخلاق کتنا بڑا وظیفہ ہے الحمدللہ کہ ہم نبی پاک کے مطابق بس سوچ لیں کہ ہماری زندگی کی گائیڈنس سرکار دوستوں سے ملنی ہے. کسی مشورہ کے آپ پوچھیں کہ اس میں اللہ کا رسول ہمیں حکم کیا دیتے ہیں کہ ہم نے یہاں کیا کرنا ہے, اس کو اسی طرح کر لیں. اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کے پیچھے چلنے میں نقصان ہو سکتا نہیں. اگر کوئی نقصان وقتی طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو سمجھو کوئی ٹیسٹ ہے ہمارے لیے, ٹیسٹ ہے کہ دیکھیں کتنا ایمان رکھتا ہے نبی پاک اس کو کتنی محبت رکھتی ہے, یا اس کا کتنا وہ عقیدہ ہے سرکار دوستوں کے ساتھ. وہ ایک ٹیسٹ ہوگا, اگر اس ٹیسٹ سے آپ عبور کر گئے الحمدللہ پھر منزل نکل جاتی ہے. اس میں آپ کو پیسوں کا نقصان بھی ہوگا, رتبوں کا نقصان بھی ہوگا, سٹیٹس کا نقصان بھی ہوگا, گھروں کا نقصان بھی ہوگا, بہت سے نقصانات آپ کو نظر آئیں گے. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ نقصان نہیں ہے, اس کا اجر جو اللہ دے گا وہ بہت بڑا ہے الحمدللہ. آج ہمیں تکلیف تو ضرور ہوگی اس کی وجہ سے کہ ہم نبی کی تکلیف ہم ان کے سرکار کو فالو کر رہے ہیں, آپ ان کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے جس میں سراسر ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے, بالکل نقصان نظر آ رہا ہے, ہے نقصان سامنے. لیکن کیا ہے حقیقت میں نقصان نہیں ہے, کیونکہ ہو سکتا ہی نہیں جس کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنا دیا ہو, اتنا بڑا گائیڈ ہو ہمارا, اتنا بڑا رہبر ہو, جس کے لیے انبیاء دعا کریں اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس کی امت میں پیدا کر دے. نبی کہہ رہے کہ اللہ مجھے میرا گائیڈ بنا دے تو میں اس کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. کرتے ہیں وعدہ بھائی دل سے؟ ہاں ہر معاملے میں نبی ہم سے گائیڈنس لیں گے, آپ سے پوچھیں گے کہ آپ سے آپ کا اس میں کیا تھا. تو مین ٹاپک تھا آج میرا, اس میں یہ تھا کہ سب سے بڑا ایک گناہ پرامپٹ میں نے آپ کو بتایا کہ غصہ, انتقام نہیں لینا کسی سے. انتقامی آگ نہیں لگا, انتقامی آگ کہتے ہیں, خود اس آگ میں انسان جلتا ہے جب انتقام پہ چلتا ہے. ہم کسی سے انتقام نہیں لے سکتے, بس ایک طریقہ اس کا اختیار کریں اللہ تعالیٰ میں انتقام کیا لوں اس سے, تو جو سب سے بڑا انتقام لینے والا ہے میں اس کو تیرے سپرد کرتا ہوں. آپ اس کو کتنی بڑی سزا دے دیں, کتنی بڑی سزا دے دیں, لیکن اس سے بڑی سزا نہیں ہوگی جو اللہ دے گا. ہوگا چھوڑ دیں کہ میں کیوں نہ میں کیوں سزا دوں, مجھے تو میرا نہیں بتایا نہیں, تو اس کی سزا دے تو چاہے کتنا بڑا نقصان آپ کا کیا ہو. پکی کر لیں یہ بات, کیونکہ نبی محمد نے پیچھے چلنا ہے تو ہم نہیں کبھی کسی سے انتقام نہیں. ہاں اس پر جہاں دیکھیں شریعت کا معاملہ ہے اور حلال کو حرام کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, اس پہ اپنے اللہ کی خاطر جو ہے جو شریعت اجازت دے گی اس کے مطابق ہم وہاں سے الگ ہو جائیں گے, بس ختم. تو جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی وہ یہ کہ ہماری آنے والی زندگی جو ہے وہ اصل زندگی ہے, اس میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے, خالی نماز پڑھنے والے نہیں, تلاوتیں کرنے والے نہیں, حج کرنے والے نہیں, وہی لوگ کامیاب ہوں جس نے اپنی ساری زندگی میں رہبری کس کی اختیار کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بالکل اندھک چلا جائے گا انشاءاللہ جنت کے اندر سیدھا پورا. آپ سن کے دیکھیں عبادت, آپ نے وہ ٹاپ عبادت بھی کر کے دکھائی کہ ساری رات عبادت کی ہے, آپ نے وہ ٹاپ عبادت بھی کر کے دکھائی کہ سارے روزے رکھے ہیں, دکھائی نہ کر کے. لیکن ہم جیسے کمزوروں کے لیے وہ عبادت بھی کر کے دکھائی کہ بس 5 نماز کافی. سبحان اللہ. تو ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم اتنی اونچی عبادت کر سکیں جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, اتنی اونچی عبادت کی ہے. تو کوئی پرواہ کی بات نہیں, ہم نے تو نقل کرنی ہے نا. ہم سرکار وہ نقل کر لیتے جو سب سے نیچی والی ہے. کتنی آسان بات ہو, اتنی آسان کر کے دکھائی ہیں آپ نے عبادتیں, اتنی آسان ہے کہ جو بالکل نیچی سطح پر ہے بہت آرام سے آدمی کو کر سکتا ہے فیل, اور ہائی کلاس بھی کر کے دکھا دی کہ جس میں ہمت ہے وہ بھی کر لے. لیکن دونوں کرنے والے جو ہیں وہ کیا ہوں گے, اتباع رسول پہ چلنے والے ہوں گے. اب یہ نہیں کہ آدمی جو رات پر جاگ رہا ہے صبح روزے رکھ رہا ہے, آپ کو نہیں یار یہ تو بڑا ماشاءاللہ اونچا آدمی ہے تو لے گیا فلاں. یہ میں نے اپنے حضرت سے کہا, مجھے یاد آتی بات شروع جو عثمان قسم, میں تو خوب روزے رکھنا چاہتا ہوں, میں تو چاہتا ہوں یہ روزے رکھوں, میں یہ کروں, میں فلاں کروں. تو حضرت نے مجھے بلایا کہ ٹھیک ہے تم رکھ سکتے ہیں, لیکن اس سے افضل کام ہے. ہاں تم روزے رکھو, روز رکھو جس طرح رکھ سکتے ہو, لیکن خیال رکھنا کہ اگر تمہاری یہ ہمت ہے کہ جو کام تمہیں دیے جا رہا ہے, کیا تبلیغ کا کام دیا جا رہا ہے کہ تم نے لوگوں کو جا کے ذکر سکھانا ہے, ان کو بتانا ہے, دین سکھانا ہے,
اگر اس میں تمہارا یہ روزہ رکاوٹ بنتا ہے تو روزہ بند کر دو، یہ پھر وہ اتباع نہیں ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کیونکہ افضل یہ ہے کہ تم لوگوں کو تبلیغ کرو. آسان ہو گیا کام. اب کوئی بھی انسان کچھ کرتا ہے پھر مجھے کوئی فکر نہیں پڑتا. سبحان اللہ. کیونکہ ظاہر ہے کہ روزہ جو رکھیں گے تو پھر یہ کام ہمارا کم ہو جائے گا، لیکن کام مجھے دیا وہ یہ کام دیا. میں مثال دے رہا ہوں آپ. تو ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا جو سٹیٹس ہے جس جگہ پر ہم ہیں اس پر ہم نے دین کو کیسے کرنا ہے، لیکن فالو کس کو کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اگر کامیابی ہے کوئی زندگی کا صبح سے لے کے شام تک ہمارا فعل ایسا نہ ہو، کام ایسا نہ ہو جو اتباع رسول پر نہ ہو. جو ہوگا وہ کٹ ہو جائے گا، ہماری زندگی سے فیوز ہو جائے گا. ہمارا سارا کچھ عبادات، معاشرہ، چلنا پھرنا، رہنا سہنا، سارا کا سارا جو نقل کس کی کرنی ہے؟ کی محمد سے فاتون نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. اللہ پاک مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے.